السلام علیکم دوستو کیسا ہے نصیبہ ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ احمد مریم کو دھوکے سے پاکستان سے واپس ملیشیا لے آتا ہے اور آتے ہی اس کا پاسپورٹ پاڑ کر پرزے کر کے اس کے سامنے پھینک دیتا ہے کہ بند کر دیا تمہارا پاکستان جانے کا ہر راستہ۔ مریم روتی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ جھوٹ بول کر مجھے پاکستان سے لے کر آئے۔ اتنے میں اس کی پوپو وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہاں بولا ہم نے جھوٹ۔ احمد اس پر پھر سے ظلم زیادتی کرتا ہے کہ بہت زبان کھل گئی تھی تمہاری پاکستان جا کر، کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا، ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ مریم وہی زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر سے اس جہنم میں واپس آ گئی۔ مریم کے والد نے ایک بار پھر سے زبردستی اسے جہنم میں دھکیل دیا۔ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی اپنے علاوہ اور کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جمال صاحب نے اپنی بہن کی محبت میں آ کر اپنی بیٹی ہی قربان کر دی۔ اپنی کامیابی پر احمد کی ماں قہقہے مار کر ہنستی ہے کہ کس طرح اپنے بھائی کو اپنی ہی بیماری کے لیے پریشان کر کے ایک بار پھر سے بیوقوف بنا لیا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ احمد مریم کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اسے پھر سے ریسٹورنٹ کی نوکری پر واپس جانے کو کہتا ہے، پر مریم کے انکار پر اس کی ایک نہیں سنتا اور مریم پھر اب بے بس ہے کیونکہ ماں باپ کو وہ پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہے۔ انہوں نے تب نہیں یقین کیا تو اب کیا کریں گے؟ اور یوں مریم ایک بار پھر سے اپنی نوکری کے لیے گھر سے نکل پڑتی ہے۔ پاکستان جانے سے پہلے جو کچھ تھوڑا بہت ڈر تھا احمد کو کہ ماموں جان کو سب پتہ نہ چل جائے، اب تو وہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ احمد مریم کا پیچھا کرتا ہے تاکہ پتہ چلا سکے کہ وہ کس سے ملنے جاتی ہے، اور یوں احمد مریم کا پیچھا کرتا ہوا اسی گھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں مریم کیئر ٹیکر کی نوکری کر رہی تھی۔ دروازے پر بیل دینے پر مریم ہی دروازہ کھولتی ہے اور احمد آؤ دکھاتا ہے نہ تاؤ، سیدھا رکھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ مریم نہیں جانتی کہ احمد یہاں تک کیسے پہنچا، لیکن یہ بہت برا ہوا کیونکہ احمد تو اس ایک بات نہیں سنے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گھر لے جاتا ہے کہ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ کسی کے گھر سے وہ مریم پر تہمت لگاتا ہے۔ احمد اسے مارتا پیٹتا ہے۔ مریم اسے کہتی ہے کہ میری بات تو سنیے، لیکن وہ ایک نہیں سنتا اور اسے اس کا موبائل فون دکھاتا ہے کہ یہی ہے وہ فون، جھوٹ بولا تھا تم نے مجھ سے کہ موبائل نہیں ہے تیرے پاس، اسی فون سے پاکستان بات کر کے اپنے ماں باپ کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے تو۔ وہ مریم کا موبائل زمین پر پٹخ دیتا ہے۔ اتنے میں وہاں وحید اور ثنا بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وحید آگے بڑھ کر احمد کا ہاتھ روکنا چاہتا ہے لیکن ثنا اس کا بازو پکڑ لیتی ہے۔ مریم احمد سے کہتی رہتی ہے کہ آپ پلیز میری بات تو سنیے، لیکن احمد اسے تھپڑ مار کر کہتا ہے کہ بکواس کرتی ہو تو۔ یہ سب دیکھ کر وحید احمد کا ہاتھ روکتا ہے، اسے کری سناتا ہے۔ وحید کی مریم کے لیے طرفداری ثنا سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر زخموں سے نیلا چہرہ لیے مریم پر ایک بار پھر سے دعویٰ بول دیتے ہیں، جس پر مریم رو کر کہتی ہے کہ میرا جھوٹ نظر آ رہا ہے، میری غلطی نظر آ رہی ہے، لیکن کیا یہ غلط نہیں تھا کہ امی ابو کو یہاں کے غلط حالات بتا کر آپ نے میرا رشتہ مانگا؟ کیا یہ غلط نہیں ہے کہ احمد گھر بیٹھے رہتے ہیں اور مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے؟ آگے آپ دیکھیں گے کہ وحید مریم کو اپنے گھر لے آتا ہے تاکہ احمد کو احساس ہو سکے اور وہ خود نوکری کرے، لیکن مریم ثنا کی نظروں میں کھٹک رہی ہے۔
وہ اسے اپنے گھر میں کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ مریم اب وحید کو قابو میں کرے گی، حالانکہ وحید بھائیوں کی طرح مریم کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ مریم کے لیے وحید کے دل میں ہمدردی اور احمد کے لیے غصہ دیکھ کر احمد کی ماں اسے دھمکی دیتی ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا گھر خراب ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ کیا بات ہے، ان کی اپنی بیٹی کا گھر برباد نہ ہو، دوسروں کی بیٹیاں جائے باڑ میں۔ یہاں مریم کی ماں اسے لے کر بہت پریشان ہے اور جمال صاحب سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کس حال میں ہوگی، اور دوسری طرف جمال صاحب جو کہ اتنا بڑا قرضہ واپس دینے سے قاصر ہو چکے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قرض خالی کرنا ہوگا۔ بیٹی نے جب ساری حقیقت بتا دی، ماں باپ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی بات سنتے اور احمد کا منہ بند کرواتے کہ ہم اپنی بیٹی کے منہ سے سب سچ سننا چاہتے ہیں۔ جو دکھ اور تکلیف عفان کو مریم کے چہرے پر نظر آئی، وہ اس کے ماں باپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی تھی؟ دنیا والوں کے ڈر سے کہ بیٹی کو گھر میں بٹھا لیا تو دنیا کیا کہے گی؟ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو جہنم میں دھکیل دیتے ہیں، سسرال سے چاہے میت اٹھ جائے، کیسا ہے نصیبہ بابل۔ جی دوستو، آپ کو ڈرامہ سیریل کیسا ہے نصیبہ کی یہ پرومو کیسی لگی؟ ہم سے کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو اسے لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔